تو دل جو ہے چلتے چلتے یہ حسن کی طرف مائل ہوتے ہوتے سب سے بڑے حسن کی طرف وہ قریب ہوتا جاتا ہے، اور سب سے بڑا جو ہے نا سبحان اللہ محسن، سب سے بڑا حسن جو ہے نا محسن کا، اس سے زیادہ حسن کو نہیں ہے۔ مسلمان دل کے ذریعے سفر کرے تو یہ چلتے چلتے جو ہے نا یہ پاک کی طرف رجوع کرتا جائے گا، اور یہی ایمان ہے، اور یہی دعا سنتی ہے۔ گویا کہ ایمان کی تکمیل کی طرف دل آپ کو لے جائے گا، دل دھوکہ نہیں دیتا۔ کیوں کہ اس نے خود کچھ نہیں کرنا، آنے والے نے کرنا ہے، اور آنے والے نے جلوہ جو ہے نا اس کو عطا کرنا ہے، تو یہ جلووں کے اندر پرورش پانے والا دل جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے بارگاہ حسن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بارگاہ حسن جو ہے یہی بارگاہ بے نیاز ہے، اور یہی بارگاہ الہ ہے۔ تو دل جو ہے چلتے چلتے یہ تسلیم کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یہ خدا تک، خدا کے بھی حسن تک پہنچنا لازم ہو جاتا ہے۔ ایک صفت دل کہتے ہیں، اور اگر دماغ محرک ہو، دماغ کی صفت ہے انکار، اور دماغ چلتے چلتے ڈیولپ ہوتے ہوتے کاز ایفیکٹ کاز وجہ نتیجہ وجہ علت معلوم کرتے کرتے ہو کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ایسا ہوگا کہ نہیں، کوئی کل ٹھیک ہو جائے گا، کہتا خاص ٹھیک ہوگا، کبھی ہوا آج تک ٹھیک، کہتا آخر مطلب کوئی وقت آ جائے گا بہتر ہو جائے گا، کہتا بہتر کیا ہونا ہے، کبھی بھی تو نہیں ہوا۔ اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے، کہتا ٹھیک ہے ہوتی ہوگی، یہ دیکھو کہ لگ رہا ہے پیدائشی لگ رہا ہے، اللہ کے لگ رہا ہے، کہتا اللہ تعالیٰ نے بینائی تجھے کہا کہ شکر کر، کہتا مجھے تو بینائی کی بھی انداز ہے۔ اب عقل جو ہے نا ڈسکس کرے گا، ڈسکشن کی انتہائی شکل دیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ڈسکشن کرے گا۔ اس نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا یہ وجہ بتاؤ کہ کل آپ نے کہا تھا سجدہ میرے علاوہ نہیں کرنا، ہوں سجدہ کرنا، اس کا کرنا۔ تو یہ شیطان کا انتہا، عقل کی انتہا جو ہے یہ شیطان تک لے جاتی ہے، انکار تک لے جاتی ہے، اور دل کی انتہا جو ہے حضوری تک لے جاتی ہے، بلکہ حضور پاک۔ اس لیے دل والے جو ہیں صرف یہی دعا والے ہیں۔ دعا کا مقام اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دل والوں کے دل جو ہے نا ہمیشہ نرم ہوتے ہیں، نرم ہو جائے۔ اب ابحاث کرو اپنی زندگی میں، دیر واضح ٹائم ایک وقت تھا تمہاری دعائیں منظور تھی، ایک وقت تھا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، ایک وقت تھا کہ تم نرم دل تھے، ایک وقت تھا کہ تمہیں قریب سے قریب کی آوازیں آتی تھی، ایک وقت تھا کہ تم پہچان میں شامل تھے۔ اب وہ کیا ہو گیا، دل کیوں سخت ہو گیا؟ کہ اب بھی اگر تم لوٹ چلو اس راستے پر تو اللہ کے جلوے بےتاب ہیں، وہ تو پھر منظور بنا لیتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ ایک قسم کا دعا پر ایمان یا دعا کی ضرورت ہوا جائے، ایک قسم کا اعادہ ہے اپنے ایمان میں داخل ہونے کا۔ تو گویا کہ تکلیف جو ہے وہ تمہیں بلا کر لاتی ہے اپنے راستے پر جہاں سے تم الگ ہو گئے، کیونکہ الگ ہوئے تکلیف آئی۔ اور دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو گمراہ جو ہوتے ہیں ان پر چلے جاتی ہیں مہربانیاں چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھ تک ان کی جیسے میں نے کہا پہلے جب آنکھ بند ہو جائے۔ اور جو مومن ہوتے ہیں کبھی کبھی اللہ کے قریب رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو تکالیف کے ذریعے ساتھ دلاتا ہے، کبھی جگا دیا، کبھی رلا دیا، کبھی غم دے دیا۔ غم جو ہے فیوریٹ خوراک ہے اللہ نے رکھی ہوئی اپنے محبوبوں کے لیے، انہیں غم سے کبھی نجات نہیں ملتی، نہ غم سے نجات ملنی چاہیے، ان کی تکالیف رفع نہیں ہوتی، نہ رفع ہونی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایمان کی تعریف کیا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، خوشی میں اللہ، غم میں اللہ، زندگی میں اللہ، موت میں اللہ۔ اب آپ دیکھو کہ بیماری جس طرح سے بیماری آ جاتی ہے، ڈرتا ہے انسان، خوف زدہ ہوتا ہے۔ خوف کس چیز کا؟ کہ بیماری کہیں مہلک نہ ہو جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہلک بیماری کا تمہیں نام نہیں پتا۔ مہلک بیماری زندگی آنکھ ہے جس کا انجام موت ہے، زندگی ہی وہ بیماری ہے جس کا انجام موت ہے۔ کوئی زندگی بتا دو جس کا انجام موت نہ ہو۔ ہم بھول گئے کہ یہ یہاں کا قیام ہمارا عارضی ہے۔ پردیسی لوگوں، تم کہیں سے آئے ہو، کچھ عرصہ قیام ہوگا، کچھ عرصے کے بعد تمہیں جانا ہوگا واپس، اور یہاں کوئی ٹھہرا نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ٹھہرا، نہ کوئی مریض ٹھہرا۔
تو یا ڈاکٹر مریضوں کو بچاتے بچاتے کہتے ہیں آپ چلے گئے ڈاکٹر چلا گیا اللہ کا پیارا ہوگا. گویا کہ مسلمان کا ایمان جو ہے نہ وقت سے پہلے موت آنی ہے اور نہ وقت کے بعد زندگی ٹھہرنی. تمہاری حفاظت جہاں اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں موت بھی تمہاری حفاظت پر لگی ہوئی ہے. موت کو معمول کر رکھا کہ اس کی حفاظت کرنا 1995 تک, اچھا پھر اس کے بعد لے آنا, اس تک تو تمہیں کوئی نہیں چھڑ سکتا کیونکہ موت نے منصور ہے. کے بعد دوسرا بندہ گیا گولی مارنے کے لیے تو موت نے اس کو مار دی کہ جب بھاگ جائے. یہ تو 1995 کی باتیں ہو رہی ہے, ابھی کی 95 پڑا ہے چلو زیادہ چلو گھر گیا بیچ 95 پڑا ہے زیادہ ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت تمہاری حفاظت ہے. اور اگر زندگی کی کمی بیشی کی بات نہیں ہے, خیال کی کمی بیشی کی بات ہے. طویل زندگی بے مطلب زندگی, طویل زندگی بے عقیدہ زندگی, اور فروٹ لیس لائف, برن لائف, فیتھ لیس لائف, اس کا طویل ہونا جو ہے وہ حقارت ہے. اور ایک دن کی زندگی, ایک لمحہ کی زندگی, ایک مومنٹ کی زندگی, عقیدے کی زندگی, ایمان کی زندگی, رجوع کی زندگی, تقرب کی زندگی, اس کے ذات کے نام کی زندگی, انسان اللہ کی طرف مائل ہو گیا, پھر رجوع کر لیا, قبلہ روح ہو گیا, دل میں اس کی یاد آ گئی, اور دل کے اندر ہی اگر وہ قوالی میں اگر رکھا مثال کے طور پر قوالی میں ایک شعر آ گیا, مصرع آیا, کشتگانے خنجر تسلیم کا, خنجر تسلیم سے یہ کشتگان ہے. اس کا مصرع آیا, ایک آدمی دم دے دیے, میری مثال ہو گیا. اب یہ جو ہے نا اس کی زندگی عارضی ہے, فانی ہے کہ لا فانی ہے, یہ ایک الگ کام ہے. تو گویا کہ وہ لمحہ اگر زندگی میں نہ آیا کہ جب پھیرا لگائے, جب تم اس کے قریب ہو, تو پھر خالی زندگی کی تم نے کیا کرنا. اس لیے طویل زندگی کی بات نہیں ہے, زندگی جو ہے متعلق زندگی کی بات ہے. اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں زندگی طویل نہیں چاہیے, ہمیں زندگی متعلق چاہیے, ہمیں تو تعلق عطا فرما, چاہے اس تعلق میں آپ ختم ہو جائے انسان. تعلق موجود ہے تو زندگی کا خوف نہیں ہے, زندگی کا خوف کسی قسم کے نہیں ہے, موت کا خوف نہیں ہے. ہم یہاں بھی اللہ کے اور ہم وہاں بھی اللہ کے, اور مطلب جانا ہے تو آنا ہے, یہ ہمارا برابر ہے. اور مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں تعلق نہ بے تعلق ہو جائے, اس سے ڈرنا چاہیے. یہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان بے عقیدہ ہو جائے. اس لیے اگر تمہارا عقیدہ محفوظ ہے تو سلامتی سلامتی ہے. تم اللہ کے قریب ہو, اللہ کے تقرب میں ہو, تو دعا یہی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے تو اپنا تقرب عطا فرما. اور اللہ کا تقرب ہے ہی کو نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کے علاوہ. اس لیے آپ اس ذات کا تقرب جو ہے تلاش کرو. اس ذات کا تقرب جو ہے اس ذات کے احترام میں ہے. پہلی بات جو ہے احترام میں ہے, کہ لگن میں ہے, اور اس کے ماننے والوں اور اس کے مقربوں کے پاس رہنے میں ہے. تو دعا ہی آپ کو مقربین میں شامل کرتی ہے. دعا اور ایمان جو ہے تو مقربین میں شامل کرے گا.